السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو وہ واقعہ سنائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا ایک بہت خاص جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اپنا جادو کسی کو سکھا دوں تو بہتر ہے۔ ایک لڑکے کا انتخاب کیا گیا اور وہ لڑکا روزانہ آ کر جادوگر سے جادو سیکھنے لگا۔ اس لڑکے کے رستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، جہاں وہ راہب عبادت اور واعظ و نصیحت میں مصروف رہتا تھا۔ لڑکے کو راہب کی تعلیم اچھی لگنے لگی اور وہ راہب سے اللہ کا دین سیکھنے لگا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے سانپ نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا تھا۔ سب لوگ سخت خوف زدہ تھے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے، آج میں یہ آزماتا ہوں کہ اللہ کو جادوگر کا علم پسند ہے یا راہب کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر تجھے راہب کا دین پسند ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے۔ اس نے پتھر پھینکا اور سانپ مر گیا۔ لڑکے نے یہ بات راہب کو بتائی تو راہب نے کہا کہ اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے، اب تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ بہت زیادہ لوگ اس لڑکے کے پاس آنے لگے، اس سے دعا کرواتے اور شفا مل جاتی۔ بیمار، پیدائشی اندھے اور مفلوج لوگ اس کے پاس آ کر صحت یاب ہو جاتے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو پیدائشی اندھا تھا۔ وہ بہت تحفے تحائف لے کر لڑکے کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ لڑکے نے کہا کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، میں تو دعا کرتا ہوں، شفا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تم اس پہ ایمان لے آؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وہ وزیر اللہ پہ ایمان لے آیا۔ لڑکے نے اس کے حق میں دعا کی اور اس کی آنکھیں لوٹ آئیں۔ اب وہ وزیر واپس بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اسے کیسے شفا ملی۔ اس نے کہا مجھے بینائی میرے رب نے دی ہے۔ بادشاہ جو خود کو رب سمجھتا تھا اس نے کہا یعنی میں نے؟ وزیر نے کہا نہیں، بلکہ اللہ نے، جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بادشاہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے وزیر پر تشدد کیا اور پوچھا کہ اسے ایسی تعلیم کس نے دی ہے۔ آخر لڑکے کا پتہ چل گیا اور اس لڑکے کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اب جادو میں کامل ہو گئے ہو، اسی لیے سب کو شفا دیتے ہو۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو خود شفا نہیں دیتا، نہ ہی میں جادوگر ہوں، بلکہ اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ رب تو میں ہوں۔ لڑکے نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا تو میرے علاوہ کسی کو رب مانتا ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے لڑکے پہ تشدد شروع کر دیا۔ اسے راہب کا بھی پتہ چل گیا اور بادشاہ نے راہب کو بہت اذیت دے کر آرے سے کٹوا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، لیکن لڑکے نے انکار کیا اور دین پہ قائم رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور نیچے دھکا دے دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے۔ لڑکے نے وہاں دعا کی کہ یا اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے نجات دلا دے۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ ہل گیا، وہ سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا بچ گیا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس واپس پہنچا تو بادشاہ حیرانی سے پوچھنے لگا کہ میرے سپاہی کدھر گئے؟ لڑکے نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے سپاہیوں سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور سمندر کے بیچ جا کر پھینک دو۔ وہ اسے سمندر میں لے گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی کہ اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ ایک بڑی لہر آئی اور سب ڈوب گئے، بس وہ لڑکا ہی زندہ بچا۔ لڑکا دوبارہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو جتنی بھی تدبیریں کر لے مجھے مار نہیں سکتا۔ بس ایک طریقے سے میری جان نکل سکتی ہے کہ میں جیسا کہوں ویسا ہی کر۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ سب لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، مجھے کھجور کے تنے پر سولی پہ چڑھاؤ اور میری کمان سے میرے اللہ کا نام لے کر میرا تیر مجھ پہ پھینکو، پھر میری جان نکلے گی۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ ایک بہت بڑے میدان میں لوگ اکٹھے ہوئے
اور بادشاہ نے لڑکے کے اللہ کا نام لے کر اس پہ تیر پھینکا۔ تیر لڑکے کی کن پٹی پہ لگا اور لڑکے کی موت واقع ہو گئی۔ میدان میں سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ وہ پہلے بادشاہ کو رب سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ اس لڑکے کو مارنے کے لیے اس لڑکے کے اللہ کا نام لے کر ہی کامیاب ہوا، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ بادشاہ ان کا رب ہرگز نہیں ہے اور بے شک اللہ پاک ہی سب کا رب ہے۔ وہ اونچی آواز میں بولنے لگے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے ساتھی گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ لڑکے نے ہمارے ساتھ زبردست داؤ کھیلا ہے۔ دیکھو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم نے تو اس لڑکے کو اس لیے مارا تھا کہ اس کا دین نہ پھیلے، مگر یہ تو سب کچھ الٹا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب گلی محلوں میں جاؤ، خندقیں کھودو، ان میں لکڑیاں بھرو اور خوب آگ جلاؤ۔ جو اللہ پر ایمان سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، اور جو نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو۔ لیکن لوگ ایمان کی دولت پا چکے تھے، وہ دین سے پھرنے کی بجائے آگ میں کود گئے۔ ان لوگوں میں ایک عورت ایسی تھی جس کے پاس ایک دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا۔ عورت آگ میں کودنے لگی تو وہ ہچکچا گئی۔ بچہ فوراً بول اٹھا کہ اماں مت ہچکچاؤ، تم حق پر ہو، صبر کرو اور کود جاؤ، اور وہ عورت بھی کود گئی۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ سورۃ البروج میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں ایسی سخت آزمائشوں سے بچا کر رکھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔